الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى في مقام آخر: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى في مقام آخر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری. عبادت کر رہے ہیں روز و شب ارض و سما تیری. حجر میں، پھول میں، کانٹوں میں، ذروں میں، فضاؤں میں. حجر میں، پھول میں، کانٹوں میں، ذروں میں، فضاؤں میں نظر آتی ہے ہر سو شاہد مطلق ادا تیری. تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمین والے. تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمین والے. ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری. میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز و محترم علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء اکرام اور آج کی اس بابرکت تکمیل القرآن کانفرنس میں شرکت کرنے والے میرے غیر مسلمانوں، آج جس موضوع کو اپنے لبوں کا زیور بنا کر حاضر خدمت ہوا ہو وہ ہے لفظ اللہ. سامعین محترم، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، مگر ان میں سے لفظ اللہ ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہے. یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہ رہے گا. یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے. یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا. اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا. آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی، پھولوں کے تبسم پر خدا طاری ہو جائے گی، حسین صبحوں کے انگڑائیاں معذوب ہو جائیں گی، ٹھنڈی راتوں کا سکوت ختم ہو جائے گا، زندگی کے دل لبادے نظارے موقوف ہو جائیں گی. یہ نام ہر مذہب والے کی زبان پر ہے. کسی نے اسے پرمیشور کہہ کر پکارا تو کسی نے اسے الہیہ کہہ کر پکارا، کسی نے اسے برہم کہہ کر پکارا تو کسی نے اسے ہومز کہہ کر پکارا، کسی نے اسے اہود مزدہ کہہ کر پکارا تو کسی نے اسے یزدان کہہ کر پکارا. اگر ہوش ہوش کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ میں اللہ اللہ ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں
اللہ اللہ ہے، اور پتوں کی سرسراہٹ میں اللہ اللہ ہے، کرنوں کی جگمگاہٹ میں اللہ اللہ ہے۔ اس نام کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ورد زبان دیا تو ان کا اضطراب سکون میں بدل گیا۔ اسی نام ہی کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے کی فضا میں یحییٰ علیہ السلام جس کا پھول کھلا، اسی نام ہی کی تاثیر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیکھتا ہوا اعلیٰ گلشن بن گیا۔ اس نام کو جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو وقت اور تاریکی سے نجات مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے اور اچھلتا پھولتا دریا خشک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا نام لیا تو نابینا بینا ہو گیا، کوڑی تندرست ہو گیا، مردہ جی اٹھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا نام لیا تو کنکریاں بھون اٹھی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور چٹانوں سے زیادہ سخت دنوں میں ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے۔ عرب کے شہر اور بستیاں رشد و سراب کے دل سے جگمگا اٹھی۔ تبھی تو اسلام کے لیے شاعر پکار اٹھا، ہم اٹھیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ عرض ہے کہ اللہ کا نام لینا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ یہ نام ایسا مبارک اور بامعنی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی حرف گرا بھی دیا جائے تب بھی اس کی معنی و مقصد برقرار رہتی ہے۔ چنانچہ شروع سے الف گرا دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر نام گرا دیا جائے تو الہ رہ جائے گا، جس کا معنی ہے معبود۔ قرآن مجید میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور اگر الف لام دونوں کو حذف کر دے تو لہو رہ جائے گا، جس کا معنی ہے اس کے لیے، اور اگر لام کو بھی حذف کر دے تو روح زمین باقی رہ جائے گی، اور اس کا متعین مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے سوا کون ہو سکتا ہے، کیونکہ روح کا معنی ہے وہ، اور جب مطلق روح یعنی وہ بولا جائے تو اس سے مراد وہی ہوگا جس کی شان ہر چیز سے ظاہر ہے۔ آسمان کی بلندی میں وہ، پہاڑوں کی جلال میں وہ، درختوں کی جمال میں وہ، ماضی اور حال میں وہ، مستقبل اور ماضی میں وہ، انسان کی زبان حال میں وہ، ذروں کی زبان حال میں وہ، سانسوں کی تکرار میں وہ، روحوں کے ناز و قطار میں وہ، پھولوں کے مہکار میں وہ، چڑیوں کی چہکار میں وہ، گلشن میں گلزار میں وہ، چمن میں لالا زار میں وہ، دریاؤں کی تار میں وہ، صحرا میں کوثر میں وہ، چوٹی پر اور غار میں وہ، مسجد میں بازار میں وہ، مومن کی تلوار میں وہ، غازی کی للکار میں وہ، ایک تاریخی تار میں وہ، مقتل میں اور تار میں وہ، کٹیا میں دربار میں وہ، پتوں میں اشجار میں وہ، اپنوں میں اغیار میں وہ، حیدر کے اقرار میں وہ، حبشی کے انکار میں وہ، باہر وہ، گھر میں وہ، دن میں وہ، نگر میں وہ، فقر میں وہ، گھر میں وہ، باہر میں وہ، بر میں وہ، شجر میں وہ، تر میں وہ، منزل میں وہ، سفر میں وہ، تاروں میں وہ، قمر میں وہ، صدیق میں وہ، عمر میں وہ، عثمان میں وہ، حیدر میں وہ، توجہ کعبے کی تعبیر میں وہ، قرآن کی تفسیر میں وہ، حیدر کی شمشیر میں وہ، صبر میں شبیر میں وہ، اکبر کی تدبیر میں وہ، آمنہ کی تقدیر میں وہ، عائشہ کی تدہیر میں وہ، دن کی روشنی میں وہ، رات کی تاریکی میں وہ، سورج کی کرنوں میں وہ، ستاروں کی چمک میں وہ، پھولوں کی چٹک میں وہ، کلیوں کی مہک میں وہ، عصافیر کی چہک میں وہ، سبزی کی مہک میں وہ، ابر کی دمک میں وہ، زندگی کی دمک میں وہ، لہروں کی لچک میں وہ، صحرا کے سناٹے میں وہ، آبادی کے ہنگامے میں وہ، ملائکہ کی تسبیحات میں وہ، مجاہدین کی تکبیرات میں وہ، داؤد کی تختوں میں وہ، موسیٰ کی تختوں میں وہ، کتاب مقدس کی اناجیل میں وہ، اور قرآن مجید کی پاروں میں وہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ عزیزان ایمان، قرآن مجید میں تقریباً 2940 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ انسان نے اسے غاروں اور ویرانے میں تلاش کیا مگر غیب سے آواز آئی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے ادھر ادھر بھٹکنے والوں
ذرا اپنے ذات میں جانو تو صحیح، تمہاری بینائی میں وہ، تمہاری شنوائی میں وہ، تمہاری گویائی میں وہ، تمہاری سانسوں کی زیر و بم میں وہ، یوں تو ہر چیز میں وہ موجود ہے، لیکن ہماری ظاہری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تبھی تو شاعر کہتے ہیں وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا ہے سب کا، وہی ایک غیاث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اس کے نام پہ مر لے، اس کے نام پہ جیتا جا، اس کے نام کے میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، راہ کوئی کے گروہ سمندر شیر کے ہائی، لگا دے جذب کو جوگے طوفانوں سے ٹکراتا جا، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ وآخر دعوانا